بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. ناظرین، سابق وزیر اطلاعات جناب محمد علی درانی ہمارے ساتھ ہیں. ان کا ایک تعارف اب تازہ یہ ہے کہ بہاولپور صوبے کی تحریک جو ہے اس کے قائد ہیں، اور شاید ساری وزارتیں سفارتیں ایک طرف رہ گئی ہیں. ایک ایسا ایشو انہوں نے اٹھایا ہے کہ وہ ان کی پہچان بن گیا. لیکن اب ایک میں سمجھتا ہوں آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ شاید ایک اور پہچان ہوگی پاکستان میں. ایک آوازیں تو بہت آ رہی ہیں لیکن کسی نے شاید اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں کی ہوگی، اتنی دستاویزات کے ساتھ بات نہیں کی ہوگی، اور وہ ہے کہ پاکستان سے لوٹی ہوئی جو رقم بیرون ملک گئی یا پاکستان کے اندر لوٹ مار ہوئی، کرپشن ہوئی، اس پر بین الاقوامی ادارے کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے اس پر کیا قوانین بنائے ہیں. میری جو اس گفتگو سے پہلے ان سے بات ہوئی ہے اس میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سارا پیسہ سوئس بینکوں میں ہے. محمد علی درانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ پیسہ واپس آ سکتا ہے، لیکن میں درمیان میں حائل نہیں رہتا. گفتگو کرتے ہیں جناب محمد علی درانی صاحب. حضور ذرا تفصیلات بتائیے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں سے بہت مہربانی. جناب، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر کرپشن تو ہو رہی تھی، لیکن پچھلے اگر حقیقت میں کہا جائے 15 سال سے دنیا کے اندر 1995 96 یا 90 کی دہائی سے اس کے اوپر ایک کنسرن پیدا ہوا دنیا کا کہ جناب اس کرپشن کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی ترقی کی رفتار وہ نہیں ہو پا رہی جتنے وسائل وہاں جا رہے ہیں. ٹھیک. اور ایک اندازے کے مطابق جو بین الاقوامی اداروں کا ہے کہ ہر سال 40 ارب ڈالر آج کل 40 ارب ڈالر جو ہے ترقی پذیر ممالک سے نکل کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایکسپورٹ نہیں ہوتے، یہ کوئی بائنگ نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے جو کہ ترقی پذیر ممالک میں بااثر شخصیات، سیاسی، بیوروکریسی کی، فوج کی، جوڈیشری کی یا بزنس کی، وہ چوری کر کے چوری کے راستوں سے ترقی یافتہ ممالک میں لے جا کے رکھوا دیتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ہر سال اگر 40 ارب نکال کے جاتے ہیں تو 400 نہیں بلکہ 1000 ارب کے قریب جو ہے ان ملکوں کے اندر ترقی کا عمل جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. دنیا نے اس کا احساس کیا، اور بالخصوص جب 88 کے بعد روس سوویت یونین سے رشیا میں کنورٹ ہوا تو وہ یورپی ممالک جو یورپ کے ساتھ آ کے ملے وہاں پہ کرپشن ایک دم سے بڑھی. تو یورپ کے اندر یہ تحریک شروع ہوئی کہ کرپشن کے اگینسٹ جو ہے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے، اور بے شمار آرگنائزیشنز وہاں بنی. پھر سن 21ویں صدی 2000 کے شروع ہونے کے بعد یہ تحریک جو تھی یہ پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اس حد تک دباؤ پیدا ہوا کہ 2003 میں، اور اس کے اوپر اس میں سب لوگ شامل ہو گئے، ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہو گئے، اس میں ملٹی نیشنلز بھی شامل ہو گئیں، اس میں دنیا کی انسانیت کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں بھی شامل ہو گئیں کہ بھئی آپ دنیا کے 2/3 حصے کو کیوں ترقی کے عمل سے نکال رہے ہیں. ان تمام کے شریک ہونے سے سن 2003 میں یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک کنونشن لایا گیا اگینسٹ کرپشن، UN کنونشن اگینسٹ کرپشن، جو کہ ایک تاریخی دستاویز ہے، اور جس کا ابتدائیہ سیکرٹری جنرل نے خود لکھا آف UN نے. انہوں نے کہا جی دنیا کے اندر اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی، اس وقت تک غربت کم نہیں ہو سکتی، اس وقت تک انفراسٹرکچر نہیں بن سکتا، اس وقت تک تعلیم اور صحت کی سہولتیں جو ہیں وہ میسر نہیں آ سکتی عام شہریوں کو جب تک آپ کرپشن کے دروازے بند نہیں کرتے. یہ کنونشن 2004 میں UN سے پاس ہوا. اس کے بعد
دنیا کے ممالک نے اس کو ریٹیفیکیشن کہتے ہیں کہ پہلے اس پہ ایگری کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو باضابطہ طور پر عمل درآمد کے لیے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو 2007 میں پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کیا اور سوئٹزرلینڈ سے بھی اس کو ریٹیفائی کروایا گیا۔ اس قانون میں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کرپشن کے اگینسٹ قانون سازی ہوگی، کمال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے 2000 سے شروع کیا یا 90 کی دہائی سے شروع کیا، ہم نے 1400 سال پہلے شروع کیا تھا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ بین الاقوامی قوانین بھی اسی اصول کے اوپر بنے ہیں کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے خلاف اقدامات ہونے چاہیے۔ اسی تناظر کے اندر جو ہے جو کمیشنز دیے جاتے تھے بڑے ملکوں سے اور تمام چیزیں تھیں، تو اس کے خلاف ایک قانون سازی ہوئی، اور انہوں نے یورپ پورے نے سوئٹزرلینڈ کے اوپر گردن پہ انگوٹھا رکھ کے اور بہت ان سے اس چیز پہ اصرار کر کے 2010 میں سوئٹزرلینڈ میں وہ قانون پاس کیا گیا جس کے تحت وہاں موجود چوری کے پیسے کو اور املاک کو اب کوئی تحفظ حاصل نہیں رہا، خواہ وہ نمبرڈ اکاؤنٹ ہوں اور خواہ وہ گولڈ سرٹیفکیٹس ہوں۔ یہ ایک ایسا اعلان ہے جو شاید ہمارے بعض وہاں مفادات رکھنے والوں کے لیے اتنا پسندیدہ نہ ہو کہ اب سوئٹزرلینڈ کے اندر چوری کا پیسہ خواہ وہ کسی بھی اکاؤنٹ میں ہو محفوظ نہیں ہے، اور وہاں پہ یہ قانون سازی کر دی گئی۔ لیکن اس میں ایک تقاضا ہے کہ خشنود علی خان صاحب جا کے سوئس حکومت سے اپنے لوگوں کے بارے میں معلومات نہیں لے سکتے، میں نہیں لے سکتا۔ اس کے لیے حکومت اور حکومت کے درمیان یہ مسئلہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس 2003 کے جو UN کنونشن ہے، اس کو چونکہ ہم نے ریٹیفائی کیا ہے، ہم اپنے ملک میں بھی پابند ہیں۔ جیسے سوئٹزرلینڈ نے قانون سازی کی ہے 2010 میں، افسوسناک امر یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی اس قانون کے مطابق مقامی قانون سازی موجود نہیں ہے۔ نیب آرڈیننس ختم کر دیا گیا تھا، اور جو احتساب بل ہے وہ گزشتہ 3 سال سے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی بہت کلیئرلی کہہ دوں، یہ UN ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے اس کی یہ خلاف ورزی ہے کہ آپ ایک کنونشن کو ریٹیفائی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو رسپونڈ کرتی ہوئی قانون سازی آپ اپنے ملک میں نہیں کرتے۔ یہ اس ساری چیز میں اور محتاط ترین اندازے کے مطابق پوری دنیا کے اندر جو ہے پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے 500 ارب ڈالر تک کے اثاثے جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ صرف سوئٹزرلینڈ کا جو تخمینہ ہے وہ 200 ارب ڈالر کا ہے، اور اس کے لیے ثبوت کے طور پہ میں ملائیشیا کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کی یہ پریس کانفرنس آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے سیکنڈ ہوم انیشیٹو ملائیشیا میں اناؤنس کیا، تو اس کے تحت پاکستان سے 100 ارب روپے سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے 1 سال کے اندر وہاں آئی۔ 100 ارب؟ جی، مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے پیسہ جو ہے وہ نکل کے وہاں چلا گیا۔ اس کی تو مطلب اس کا بیان تو خود ایمبیسڈر کی طرف سے ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو اس سارے تناظر کے اندر اب جو میں نے انیشیٹو لیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا جو انیشیٹو ہے وہ کسی تنظیم کا نام پر ہے یا آپ کی ذات پہ؟ نہیں جی، میں اس میں خود پٹیشنر ہوں۔ میں نے اس انیشیٹو کو ابھی لیا ہے ایز محمد علی دورانی، کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کے حق میں ہے۔ اس میں ڈیمانڈ یہ کی گئی ہے کہ پاکستان سے باہر موجود جو پاکستانیوں کا پیسہ ہے
اس کو پاکستان میں لانے کے لیے حکومت اقدامات کرے، قانون سازی کرے اور اس امر کو یقینی بنائے۔ میں اس کے لیے آرٹیکل 184 کے تحت جو ہے بیسک ہیومن رائٹس کی بیس کے اوپر سپریم کورٹ میں نے پٹیشن دائر کیا، جو کہ سپریم کورٹ نے اس کی انیشل ہیئرنگ کرنے کے بعد جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے، اور 31 اکتوبر کو انشاءاللہ اس کی پہلی ہیئرنگ ہوگی، جس میں کہ میں نے ایک طرف تو ہم یہ اب یہ کیس جو ہے اس کے بارے میں تو یہ اب عدالت کے حصے ہو گیا، عدالت کے اقدامات ہوں گے، لیکن اس کے اندر جو میٹیریلز ہم نے فراہم کیے ہیں عدالت کو، اس پہ ہم یقینی طور پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ پہنچانا، وہ کیا ہے؟ اس میں ہم نے بنیادی طور پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پاکستان کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کی واپسی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، اور اس کی واپسی کے لیے بین الاقوامی فضا بھی ہموار ہے اور بین الاقوامی قانونی تحفظ بھی میسر ہے ہر ملک کو۔ اور اس کے تحت جیسے میں ابھی بتانا چاہوں گا کہ امریکہ نے آج سے 10 دن پہلے سوئٹزرلینڈ سے اپنے تمام جن لوگوں کے وہاں پہ اکاؤنٹس تھے ان کی تفصیلات جو ہیں وہ حاصل کر لی ہیں۔ پاکستان کے میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا ہے، برطانیہ نے حاصل کر لی ہیں۔ انڈیا کا پچھلے ہفتے جو ہے انڈین پریزیڈنٹ نے سوئس گورنمنٹ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ بھارت کے جو وہاں لوگوں کے اثاثے ہیں اس کی تفصیلات جو ہیں وہ انڈیا کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ اس سے پہلے اب تک 8 ممالک ایسے ہیں جو اپنے اثاثے جو ہیں وہ ان سے واپس بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر وہ بتا سکیں گے کون سے؟ جی، اس میں چونکہ یہ پروسیس 2003 سے کشنور صاحب شروع ہوا تھا، اور اسی وقت سے یہ عمل شروع ہو گیا۔ اب تو یہ بہت اس وقت اس کے لیے اب ایکسلریٹ بھی ہو گیا اور آسانی آ گئی ہے۔ اس وقت آپ کو عدالت کے ذریعے اس پیسے کے بارے میں اس کا اللیگل ہونے کو پروف کرنا پڑتا تھا۔ نیا جو قانون بنا ہے اس کے تحت اگر کسی کا پیسہ سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے، یہ چوروں کو آگاہی ہو کہ جس کا پیسہ سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود ہوگا، اس کی موجودگی اور اس پیسے کی لیجٹمیسی، سچائی، یا اس پیسے کے چوری کا نہ ہونا ثابت کرنا اس فرد کی ذمہ داری ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق جس کے پاس یہ پیسہ موجود ہے۔ تو اب تک فلپین، نائجیریا، پیرو، قازقستان، میکسیکو، ہیٹی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے ایجپٹ، اور اس کے بعد جو ہے اب امریکہ، اس کے بعد یو کے، اور فار ایسٹ کے بھی بہت سے ممالک ہیں جو کہ انڈیا، جو کہ اب اس پیسے کی واپسی کے عمل کو شروع کر چکے ہیں۔ اس لیے یہ چیز اب پاکستان میں اگر 200 ارب ڈالر بھی پاکستان کے 500 کے بجائے 200 ارب ڈالر بھی واپس آ جاتے ہیں۔ مجھے ہمارے فائنانس کے ایک افسر ملے، وہ کہنے لگے جی اگر ہمیں 5 ارب ڈالر بھی مل جائیں تو 3 سال ہمیں کوئی پرابلم نہیں آتی۔ 200 ارب ڈالر اگر پاکستان میں آ جائیں، پاکستان میں تو کوئی خاندان ایسا نہیں رہے گا جس کو ہم گھر نہ دے سکیں، پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا فی کس۔ لیکن کوئی فرق تو پوچھ نہیں سکتا، کیا آپ نے جو پٹیشن کی ہے کیا عدالت پوچھ سکتی ہے؟ میں نے یہ پٹیشن کی ہے کہ عدالت جو ہے وہ رسپیکٹو ممالک سے، ٹھیک ہے جی، یہ درخواست کرے کہ پاکستان کے لوگوں کی جو وہاں املاک ہیں اور جو پیسے ہیں اس کی تفصیلات پاکستان کو دی جائیں۔ اس میں نے سوئٹزرلینڈ کے علاوہ 10 اور ممالک کو بھی شامل کیا ہے، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دوسرے جو ممالک جن میں اس کے ہیں، بلکہ میں وہ
آپ کو ان کے جن جن ممالک کو ہم نے اس میں شامل کیا ان میں ایک تو امریکہ ہے جی، دوسرا جی اس میں ہم نے ایمبیسڈر آف سوئٹزرلینڈ، یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا، جرمنی، فرانس، اسپین، ساؤتھ کوریا، ملائیشیا، UAE کے جو ممالک ہیں وہ شامل ان کو بھی ہم نے شامل کیا ہے کہ ان سے بھی اس میں مدد لی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز، اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جرمنی سے، پھر سوئس بینکنگ ایسوسی ایشن سے، اس کے بعد پھر اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو سے، پھر گلوبل فائنینشیل انٹیگریٹی سے۔ یہ وہ تمام ادارے ہیں جو کہ اس وقت کرپشن کے خلاف بین الاقوامی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس وقت دنیا کے اندر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف جو ہے ایک بین الاقوامی جنگ شروع ہو چکی ہے، جس کو ہمارے ملک کے بعض طبقات جو ہے وہ اپنے ملک تک آنے سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اور میں اس چیز کو سمجھتے ہوئے میں نے اس دروازے کو اور اس بند جو گیٹ ہے اس کو کھولنے کا لیے یہ اقدام اٹھایا ہے، تاکہ وہ پیسہ جو پاکستان سے باہر پاکستانیوں کا پیسہ رکا ہوا ہے اس کو ہم یہاں لانے کا کوئی یقینی بنا سکیں۔ اچھا، صورت یہ ہے کہ عدالت تو جب لائے گی، ایک اندازہ مثلا 500 ارب کہتے ہیں سوئس بینکوں میں ہیں، باقی کوئی تفصیلات ہیں آپ کے پاس کہ باقی کتنا پیسہ بنتا ہے؟ جو اس میں جی 500 ارب ڈالر جو ہے یہ کل پیسہ ایسٹیمیٹڈ ہے جو سوئس اور باقی ممالک کے اندر یہ پراپرٹیز اور پیسوں کی شکل میں۔ اب دیکھیے اس میں ایک سوال ہے، مثلا آپ نے جو تفصیلات مانگی، پہلی بار مثلا برطانیہ ہے، برطانیہ میں بہت پاکستانی سیٹلڈ ہیں، پکے رہ رہے ہیں، یا وہاں انہیں ریزیڈنٹ پرمٹ مل گیا ہے، یا پڑھ رہے تھے وہاں سیٹل ہو گئے، کیا وہ سارے کا سارا پیسہ بھی بتایا جائے گا؟ یعنی بتانے کے لیے کہا ہے آپ نے کہ دیکھیں جی، ہمارا تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں کا نیشنل ہے اس کا سٹیٹس آبویسلی چینج ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی نیشنل نہیں بھی ہے اور وہ وہاں پہ ارن کر رہا ہے اور اس نے وہاں پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے پاس تو اس کا ثبوت موجود ہے کہ اس کے پاس وہاں تو ایک ایک پیسہ ٹیکس پیڈ ہے۔ یہ تو ان کے لیے مسئلہ ہے جو یہاں سے بوریوں میں لے گئے یا جہازوں میں بھر کے لے گئے یا بریف کیس میں لے گئے یا سوٹ کیس میں لے گئے یا بستر بند میں لے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے جو ہے مطلب پراپرٹیز خرید لیں اور مطلب گھر خرید لیے، محل خرید لیے، تو وہ تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے ایشو ہے۔ جو آدمی اپنی ٹرانسپیرنٹلی بزنس کے ذریعے یا اپنی کسی سروس کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے وہ تو پاکستان کا محسن ہے جو کہ پاکستان میں پیسے بھیج رہا ہے وہاں سے کما کے۔ کیا پٹیشن کا حصہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے یا باہر کسی طریقے سے یہاں سے پیسہ لوٹ کے باہر لے گیا ہے، کیا آپ کی پریئر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ملک کے آئندہ جمہوری عمل میں اس وقت تک جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا وہ حصہ نہ لے؟ پہلی بات تو جی ہم نے جو اس میں شامل کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے سیکٹری الیکشن کمیشن، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مین پارٹیز ہیں ان کے جو قیادت ہے ان کو بھی ہم نے اس میں پارٹی بنایا ہے، اور ہم نے ان سے یہ اس میں پرے کی ہے عدالت سے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ وہ اپنے جو ان کے اپنے ذمہ داران جو ان کی پارٹی کے ذمہ داران ہیں، ان کے پارلیمنٹیرینز اور پولیٹیشنز، ان کے بارے میں وہ اثاثے جو ہیں وہ جمع کرائیں اور یہ بتائیں کہ آیا ان کا پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹی یا کوئی اثاثہ ہے یا نہیں۔ تو یہ ہم نے اس میں، اور اس میں میں ابھی اس وقت کام کر رہا ہوں ایک لیجسلیشن کے اوپر بھی، جس کے تحت میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک قانون سازی بھی موو کی جائے پارلیمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اب اس وقت ایک ہمارے لیے ایشو یہ ہے کہ ایک
احتساب جو بل ہے وہ پڑا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کی، اس کے اندر کمیٹی کے اندر، اس کی ابھی رپورٹ نہیں آئی. جب تک وہ ہم دیکھ نہ لیں ہم کوئی پیرالل لیجسلیشن موو نہیں کر سکتے. وہ 3 سال سے وہاں سو رہی ہے کمیٹی، سوری وہ پٹیشن، وہ بل جو ہے وہاں سو رہا ہے. تو جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلتا اس وقت تک جو ہے ہم اس کے بارے میں، تو میں بہرحال اس بل کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں جس میں ہم ان تمام چیزوں کو کور کریں گے. خوشبو صاحب، میں نے یہ کسی فرد، کسی انڈیویجول، کسی پارٹی کے خلاف یہ انیشیٹو نہیں لیا. ٹھیک. یہ میں نے پاکستان کے عوام کی طرف سے، جن میں یہ تمام پارٹیاں شامل ہیں، ان لوگوں کے خلاف کیا ہے جو یہاں سے لوٹ کا پیسہ باہر لے گئے. میں کسی کو نہیں کہتا کہ میں لے گیا ہوں، آپ لے گئے ہیں، کوئی اور لے گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ان ملکوں کو بتانے دیں کہ وہ کون کون سے مہربان ہیں پاکستان کے جو پاکستان سے پیسہ وہاں لے گئے. جب ان کے نام آ جائیں تو پھر عوام کی جوتیاں ہونی چاہیے اور ان کے سار ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو عوام کی جوتیاں، یہ آپ ذرا اس حصے پہ آتے ہیں. دیکھیے، یہ بات تو بہت عرصے سے کہی جا رہی تھی کہ ایسا کیا جائے. آپ کو کسی نے چنا یا آپ نے اپنے طور پر انیشیٹو؟ اچھا خوشبو صاحب، میرا پرابلم یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی، آپ تو ہمارے مطلب بہت سے ایشوز پہ آپ نے ہمیشہ مجھے گائیڈ کیا ہے اور پولیٹیکلی ہم نے آپ سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس بنیاد پہ آپ بہت 20 سال 25 سال سے، لیکن کتنا برا وقت آ گیا کہ میں گائیڈ کرنے والا میں ہمیشہ سے رہے ہیں. مطلب میں تو اس میں، مجھے تو ان چیزوں میں کبھی کوئی مطلب وہ نہیں رہتا کہ جن دوستوں نے، اور سر انسان تو ہمیشہ سیکھتا رہتا. ہاں، وحد سے لحد تک سیکھتا ہے. اور ہمیشہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ کن کن ایشوز کو ہم نے وقتاً فوقتاً ڈسکس بھی کیا ہے. دیکھیں، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ کسی کی انڈیویجول موو ہے، جی، میں سوچ ہے، یا اس کے پیچھے ادارے ہیں. ہمارے ہاں تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے نا کہ ایسا کام کوئی ادارہ ہے. ہمارے ہاں تو جو کوئی بھی بندہ سوچنا شروع کر دے وہ اداروں کا یہ اداروں کے لیے بھی بہرحال ایک بڑا اعزاز ہے کہ لوگ انہیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان کے لوگ اس سارے انیشیٹو کے اندر میری آبزرویشن، میں آپ کو اپنی 1996 کی لکھی ہوئی وہ تمام چیزیں پیش کر سکتا ہوں جو میں نے انہی ایمبیسیز میں جا کے ان کے ایمبیسڈرس کو دی تھی کہ ہمارا کرپشن کا پیسہ 1998 اس وقت دی تھی. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کنونشن آ جائے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں اب کرپشن کے بارے میں بڑا دلچسپ پاکستان میں کھیل چل رہا ہے. کرپٹ صرف وہ ہوتا ہے جس کی حکومت ختم ہو جائے. ٹھیک. اور اکاؤنٹیبلٹی صرف اس کی ہوتی ہے جو حکومت سے جا چکا ہو. یہی پروسیس ہے نا جی. اور اس کی حکومت سے جانے کے بعد بھی اس کی ہوتی ہے جو ہمارے دور کی روایت بھی تھی کہ جو ہمارے ساتھ نہ مل جائے. بالکل. ہمارا نیب آرڈیننس بڑا اچھا لا تھا، بڑی ریکوریز ہوئی، لیکن اگر کسی سیاستدان نے آ کے کہہ دیا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ آ گئے تو نیب وہاں پہ کنی مار کے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری طرف جو ہمارے کرپشن کے خلاف بات کرنے والے جو ہمارے قائدین ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کرپشن کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ وہ کہتے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے، مجھے وزیر اعظم بنا دیں تو میں ختم کر دوں گا. اب یہ جو حکیمی طریقہ مطلب سیاست ہے، احتساب ہے کہ جی بڑے حکیم صاحب کا ایک پوشیدہ نسخہ تھا جو ان کے بکسے کے اندر 4 تالوں میں پڑا ہوا تھا، اور وہ ان کے صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑے حکیم صاحب کے نسخے پہ کام کریں. اب اتنی بڑی قیمت ہر کوئی مانگتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اس ملک سے کرپشن ختم کر دوں گا. وہ کہتا ہے جی اس کی پہلی قیمت تو یہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، اس سے کم پہ میں راضی نہیں. تو میرا اس تمام یہ چیزیں میرے ذہن کو تسلیم نہیں، میرا ذہن ان کو تسلیم نہیں کرتا. جب تک ملک کے اندر آن جاب اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک بیٹھے ہوئے وزیر یا مشیر یا وزیر اعظم یا کوئی ہو چوری کو، چور کو، بیٹھے ہوئے اقتدار میں چور کو ہتھکڑی لگانے کا اختیار اداروں کے پاس اور عدلیہ کے پاس نہیں آئے گا، اس وقت تک کرپشن کے بارے میں پبلک پرسیپشن حقیقی اور اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں کوئی تصور حقیقی نہیں ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے جب پوری دنیا ایک چیز کو لے کے چل چکی ہے تو آپ اس کو اپنے آنے سے مشروط کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ضرور آئیں،
ہم کسی کے اقتدار میں، ہم سیاست اس میں یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ فلاں عرصے تک آپ نے اس میں کرنی ہے؟ نہیں، کوئی بائنڈنگ، کوئی بائنڈنگ اس کنونشن میں اس کنونشن میں کوئی بائنڈنگ. آپ یہ بائنڈنگ ہے کہ آپ نے کرنی ہے جو آپ نہیں کر رہے. نہیں، لیکن اس کے لیے ڈیٹ جب اس کے لیے اگر کوئی پھر اس کے اگینسٹ موو آتی ہے یا اس کے اوپر ری چیکنگ ہوتی ہے. اب یو این کے لاز اس کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں. اگر کمپلائنس کوئی ملک نہیں کر رہا، ان کی کمپلائنس کی رپورٹ ہوتی ہے، وہ دوبارہ پھر اس کے اوپر ایک ایشو کرتے ہیں. وہ پروسیجرز مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے، میں چیک کر سکتا ہوں اس کے مطابق بھی کہ اگر کوئی کمپلائنس نہیں ہو رہی تو کیسے اس کی کمپلائنس کو انشور کیا جائے. تو اس انیشیٹو کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام ہے. اور یہ انیشیٹوز جو ہے شروع میں اگر کسی کو سمجھ نہ بھی آئے تو ود دا پروسیس آف ٹائم، جب اس کے بارے میں آگاہی ہوگی، جب ہر بچے کو یہ پتہ ہوگا کہ اس عمل کے نتیجے میں میری تعلیم سیکیور ہو سکتی ہے، جب ہر پسماندہ علاقے میں رہنے والے کو پتہ ہوگا کہ اتنا پیسہ اگر آ جائے تو میری سڑکیں، میری گلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں رہیں گی، ہر بچے کو پتہ ہوگا. ایک ذرا اور بتا، جو پیسہ واپس آئے گا وہ ملک کی ملکیت ہوگا یا اس شخص کی ملکیت ہوگا؟ اس میں جی جو چوری کا پیسہ ہوتا ہے وہ ملک کی ملکیت ہوتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ بھی لکھا ہے، اور میں تو اس چیز کا بہت زیادہ قائل ہوں، کہ جو انیشلی پیسے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک، وہ ہمارے قرضوں میں منہا کر لیے جائے. ٹھیک، مطلب ہمیں $67 بلین کا جو اس وقت کا ہمارے اوپر قرضہ ہے، اس کے تحت جو ہے پوری قوم گروی پڑی ہوئی ہے. تو جناب جو پہلے 67 بلین ہوں وہ تو قرضے سے اس قوم کی نجات کے لیے اس میں دے دیا جائے. صرف قرضے کی ہی پاکستان کے اوپر بوجھ نہ رہے تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آسمان کی طرف چلی جاتی ہے. تو اگر وہ چیز اس طریقے سے ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے باقی جتنے پیسے آتے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے اندر، چاروں صوبوں کے اندر، بہاولپور صوبے کی بحالی کے بعد اس کے لیے نئے صوبے اگر بنتے ہیں ان کے لیے، ان تمام کے عوام کے اوپر، اب تو ویسے بھی 18th امینڈمنٹ کے بعد ریولوشن ہو چکی ہے، وہ پاکستان کی آمدن بنے گی اور وہ تمام صوبوں میں تمام لوگوں میں تقسیم ہوگی. یہاں پاور پلانٹس لگیں گے، یہاں ہائیڈل پروجیکٹس لگیں گے. ہم بھی انسانوں کی زندگی گزارنے کی پوزیشن. ان چوروں نے تو ہمیں جانوروں کی زندگی رہنے پر مجبور کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو. یہ وہ تمام این جی اوز ہیں سر جو کام کر رہی ہیں مختلف ممالک میں. ہاں، بین الاقوامی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، پھر یہ ٹری ہے، پھر دا انٹرنیشنل بجٹ پروجیکٹ ہے IPP، اس کے بعد گلوبل آرگنائزیشن آف پارلیمنٹیرینز اگینسٹ کرپشن، پھر اس کے بعد ہے جناب ایک آرگنائزیشن ہے پبلش واٹ یو پے، یہ بھی ہے. پھر گلوبل وٹنس ہے، گلوبل انٹیگریٹی ہے، گلوبل فائنینشیل انٹیگریٹی ہے. اچھا جی، پھر یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگ اینڈ کرائم ہے جس پہ کام کر رہا ہے. پھر ہاں UNODC کا ہے گلوبل پروگرام اگینسٹ منی لانڈرنگ پروسیجرز آف کرائم اینڈ فائنینسنگ آف ٹیررزم، یہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے. یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ UNDP کرپشن کے اگینسٹ کام کر رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل منی لانڈرنگ انفارمیشن نیٹ ورک، یہ مولن کے نام کے اوپر جو ہے، مولن کے نام پہ کام کر رہا ہے. ورلڈ بینک کام کر رہا ہے. اس کے بعد سر اس کے اوپر اسٹار انیشیٹو کام کر رہا ہے، ورلڈ بینک اور UNODC کا یہ جوائنٹ پروجیکٹ ہے جس کی میں نے بات کی. آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا کرپشن ونگ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جناب فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس آن منی لانڈرنگ، فٹاس کے نام پہ جو ہے یہ کام کر رہی ہے. پھر ڈیولپمنٹ کوآپریشن ڈائریکٹریٹ کام کر رہا ہے ڈیک کے نام پہ. پھر انٹرنیشنل IMF کام کر رہا ہے.
مطلب انٹرپول اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہے، انٹرنیشنل گروپ فار اینٹی کرپشن کوآرڈینیشن اس کے لیے کام کر رہا ہے، پھر جی ایکسٹرا ایکٹیو انڈسٹریل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس کے لیے کام، ٹاسک فورس آف فائنینشیل انٹیگریٹی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ اس کے لیے کام کر رہا ہے، آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹس تو وہ جو ہے وہ لیگل افیئرس وہ اس کے لیے لیجسلیشن کے لیے پوری کوآرڈینیشن وہ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اچھا جی، سلیکٹ کمیٹی آف ایکسپرٹس آن دا ایویلویشن آف اینٹی منی لانڈرنگ میئرس یہ اس پہ کام کر رہی ہے۔ پھر ای یو پالیسی اگینسٹ کرپشن ایک ادارہ ہے ای یو کا، وہ اس پہ کام کر رہا ہے۔ کونسل آف یورپ کام کر رہی ہے، یورپین بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اللہ حاضل قیاس ابھی تو اور بہت سی پڑی ہیں آرگنائزیشنز جو پوری دنیا میں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور اس سے متعلق جو ہے آپ نے اب تک ان میں سے کچھ تنظیموں کے ساتھ رابطہ قائم کیا؟ اس میں جی ہم نے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس کی، پھر اسٹار انیشیٹو ہے، اسٹولن ایسٹس ریکوری انیشیٹو جن کو یہاں بلڈ ایٹ بھی ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کے ساتھ میری اس سلسلے میں کوآرڈینیشن ہوئی ہے، اور میں چونکہ یہ پٹیشن میں مصروف تھا، اب میں چاہوں گا کہ پاکستان کے نوجوان، سول سوسائٹی، میڈیا یہ ان تمام آرگنائزیشنز کو انوالو کریں، اور اس ایشو کے اوپر جو ہے ایک اویئرنیس اور آگاہی اور ایک کمٹمنٹ لوگوں میں پیدا کریں، تاکہ پبلک پریشر جو ہے وہ کورٹ کے تمام فیصلوں پر حکومت کو مجبور کر دے کہ وہ عمل درآمد کرا دیں۔ اصل ایشو تو ہمارے یہاں یہی ہے، سپریم کورٹ نے بعض فیصلے کیے ہیں، ان پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اگر اس پہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو وہ عمل کرا دے، مثلا ہو سکتا ہے وہ حکومت کو یہ آرڈرز دے کہ آپ پوچھیں۔ اس میں ایک اور میرے قاتل لوگوں کو وہ کیا شعر ہے، خبر کرو کیا، ہاں وہ جو ہے کہ وہ ان کو خبر کرو کہ جو کیس بند ہو چکے ہیں وہ بھی سارے کھل جائیں گے۔ اچھا، یہ رحمان ملک صاحب تبھی کہہ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف کو بولنا بند کرو ورنہ ہم کیسز کھول دیں گے؟ نہیں، ان کا پتہ نہیں، وہ تو بیچارے کس کا کھولیں گے، کس کا ان کا اپنا کیس کب کھلے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی قانونی یا غیر قانونی طریقے سے آپ اپنے آپ کو کسی چیز سے نکال چکے ہیں، لیکن وہاں آپ کے پیسے موجود ہیں، تو وہ پیسے بہرحال واپس آنے ہیں، ان کی جواب دہی کے لیے کہ آپ کو بتانا ہے وہ کہاں سے آئے تھے۔ ہاں، اگر وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو وہ یہ خبر ہے اصل میں۔ مطلب وہ ہاں جو بھی اس میں جو کہ کوئی امیونٹی جو ہے ٹھیک ہو وہ موجود نہیں ہے۔ بین الاقوامی قانون جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی امیونٹی کسی کو نہیں دیتا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا جناب محمد علی درانی صاحب کو، کوئی تبصرہ نہیں، تبصرہ آپ ہی کا ہے، لیکن ایک بات کا یقین ہو چلا کہ اب شاید پیسے واپس آ جائیں گے، وہ پیسہ جو لوٹا ہوا ہے، تو جب وہ واپس آ جائے تو انشاءاللہ اس ملک کی ترقی کے لیے راستہ کھلے گا۔ بہت شکریہ۔